بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک وائس ڈیٹا کے معزز ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور میری دعا ہے رب لم یزل سے کہ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت بڑا مجرب عمل جو حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہے، وہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو کسی قسم کی تنگی، پریشانی، تنگ دستی اور فقر و فاقہ ہے، یا کسی قسم کی مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، یا کسی قسم کا آپ کے اوپر ایسا مقدمہ ہے جو آپ اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ کے گھر میں ایسی غربت ہے اور غربت اور تنگ دستی والی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جس کو بڑی سے بڑی بیماری ہے، کینسر وغیرہ اور گردوں کا فیلئر کا کوئی مسئلہ، اور اسی طرح کوئی بھی بیماری ہے، تو یہ عمل اس کے لیے بھی بہت مجرب عمل ہے۔ وہ عمل بتانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پیارے ناظرین کرام، ابوبکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ بعض صالحین نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں، مجھے کچھ تنگی اور پریشانی اور خوف لاحق ہوا، اور حیرانی کی حالت میں بغیر زیادہ راہ اور سواری کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ 3 دن تک چلتے رہنے کے بعد چوتھے دن بھوک اور پیاس اور گرمی سے اس قدر نڈھال ہو گیا کہ مجھے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ ایسے لق اور دق صحرا میں تھا کہ کوئی سایہ دار درخت بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مایوس ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے موت کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے میری طرف ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کیا اور مجھے کہا کہ خوشخبری قبول کرو کہ تم صحیح سالم بیت اللہ شریف کی زیارت کرو گے اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرو گے۔ میں نے کہا، آپ کون ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ میں نے ان سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے فرمایا کہ 3 بار پڑھو۔ میں نے یہ کلمات پڑھ لیے، یا لطیفاً بخلقہ، یا علیماً بخلقہ، یا خبیراً بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ اور جو بھی بندہ ان الفاظ کو کسی بھی پریشانی، تنگی اور خوف کی وجہ سے پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے حکم سے وہ پریشانی، تنگ دستی اور خوف بھی دور ہوگا، اور جو یہ عمل ہمیشہ کرتا رہے گا تو وہ مالداری اور تونگری کا تحفہ بھی ملے گا۔ تمہیں جب بھی کوئی مشکل یا تنگی پیش آئے تو یہ دعا پڑھا کرو، انشاءاللہ العزیز تمہاری کفالت کی جائے گی۔ یہ فرمانے کے بعد تو وہ حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے۔ میری آنکھ کھلی تو میری زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، بخدا میں نے جب بھی مشکل میں
اور تنگی اور مصیبت میں ان الفاظ سے دعا کی تو اپنے ساتھ اللہ تعالی کے لطف کا ایسا خاص معاملہ دیکھا کہ جس کو میں بیان کرنے سے عاجز ہوں۔ اور اس وظیفے کو آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ دعا آپ نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے حکم سے جس کام کے لیے بھی آپ یہ دعا پڑھ کر دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کا کام ضرور ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر کامل ایمان ہو اور عقیدہ بالکل صحیح ہو کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اعمال بالکل صحیح ہوں اور زبان گناہوں کی آلودگی اور حرام لقمے سے محفوظ اور پاک و صاف ہو، اور عمل میں اخلاص اور نیت اور شرائط کی پوری پابندی ہو، تو انشاءاللہ العزیز یہ جو عمل آپ کو بتائے جا رہے ہیں ان کا اثر بھی ضرور ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیارا سا عمل بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ دیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔